بدصورت مرزا نبی پتہ کون ہوتا ہے؟ حدیث صحیح البخاری میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ایک عرابی دیہاتی آیا سواری تو اترے سواری مسجد نبی تو بار بنی اندر داخل ہویا ہے کہنے لگا ہے لوگو توڑے اندر وہ کون ہے جنہیں نبی ہونے دا دعویٰ کیتا ہے وہ کون ہے جنہیں نبی ہونے دا دعویٰ کیتا ہے میں اس نبی نو ملنا چاہنا صحابہ کرام کہنے لگے اے آن والے اے پوچھن والے پورے اجتماع دے نظر مار جڑا سب تو سونا ہے اس پورے اجتماع پہ نظر تو ڈالے جو سب تو سونا ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم میں صدقے سونا مکھڑا تو جو ہے میں صدقے سونا مکھڑا جگ ویکھنے دا مکھڑا سب تو جو سونا ہے وہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم چنوں سی چودویں تے کوئی سی نبی تو ہوتا ہی وہ ہے جو سب سے سونا ہو خوبصورت ہو یہ یاد ہے مناظر اسلام حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ بے شمار رحمت ہمارے پاس کیا ہے بھائی ان کے لیے جو سال زندگی سفر کرتے رہے مسئلہ کے لیے دعا تو کرو رات کی اس پہرے میں اللہ حضرت روپڑی کی قبر پہ رحمت نازل کئی مناظرے کی مرزائیوں کے ساتھ تقریر سی ایک واری انہوں نے سارے مسالک دا مشترکہ جلسہ سی ختم نبوت کی عنوان روپڑی رحمت اللہ علیہ حدیثوں کی طرف سے گئے کہ موضوع تھا معیار نبوت روپڑی صاحب دلیل شروع کی تھی تقریر فرمان لگے لوگوں نبی وہ ہوتا ہے جڑا سب تو سونا ہو اپنی امت اس جہاں سونا کوئی نہ ہو اپنے دور زمانے اس تو زیادہ سونا کوئی نہ ہوئے تو پھر ہولی جا نا دلائل دے کے نا مرزا دا فوٹو جیب بچ رکھیا سی روپڑی صاحب انہوں نے اپنا انداز فوٹو کٹیا تو فرمان لگے اے جے مرزا غلام قادیانی مرزا غلام قادیانی ہم نے یہ طے کیا ہے اور پاس کیا ہے اٹک کانفرنس ہوئی ہے کچھ دن ہم نے یہ طے کیا پاس کیا اعلان کیا کہ آج کے بعد کوئی اہل حدیث تحریر و تقریر میں مرزے کو غلام احمد نہیں کہے گا ہم اس کو کہیں گے مرزا غلام قادیانی یہ اگر کوئی نال لقب لینا ہوئے تو ملعون دجال کذاب ایدی اجازت غلام احمد نہیں کہنا ہمارے پاک نبی کا نام گندے انسان کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تو جو مرزا ہے روپڑی رحمت اللہ علیہ وہ فوٹو کا ہے فرمایا ہے جے مرزا نال فرمان لگے لوگوں من دسو اے سونا ہے یا میں سونا اے سونا ہے یا میں سونا روپڑی صاحب تو جنہیں لوگاں ویکھیا ہے جان دیں روپڑی صاحب حسن جمال اتنا ایسا نہ حسین تھے جمیل بھی تھے خوبصورت تھے چوڑا چہرہ تھا اور خوبصورت تھا رنگ سفید تھا داڑھی پھر جب ہم نے دیکھا سفید داڑھی میں دیکھا داڑھی پھر سفید تھی اوپر کلہ پہنا ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے بڑا شخصیت سے نوازا فرمان لگے یہ سونا ہے یا میں سونا بندے کہنے کے روپڑی صاحب سونا جو تسی ہو فرمایا پھر میں نے پڑھنا چاہیے سی انہوں کی نے بڑھایا پھر نبوت حق میرا سونے دا حق ہوتا ہے میں نے بڑھایا نہیں کہ اور انہوں بڑھایا گیا کیوں میں نے اعتراض ہے میں دعویٰ دار کرنا بہنوں کیوں بڑھایا گیا یہ دی خوبی کیڑی میرے محمد تو وہ تھے سارے مکے والے کافر بھی کہتے تھے محمد یا سونا ہے ہی کوئی حدیث میں ہے جدو ابو طالب نے حضور کے چاچا نے خطبہ نکاح دے وچ رواج سی نا وہ خطبہ نکاح میں ایک بندہ دلہن کی طرف سے اٹھتا وہ دلہن کی کچھ چیزیں بیان کرتا شرافت خاندان کی یہ مقام بیان کرتا پھر دولہے کی طرف سے اس کا رشتہ دار اٹھتا پھر محمد کا سب سے بڑا رشتہ دار تو چاچا ہی تھا نا ابو طالب حضور کے باپ تو دنیا سے جا چکے تو پھر ابو طالب کھڑا ہو ادھر سے خدیجہ کی طرف کھڑا ہوا اس نے خدیجہ کے اوصاف امانتیں دیانتیں سب کی بیان کی پھر ابو طالب کھڑا ہو ابو طالب کہنے لگا لوگوں سن لو میرے بھتیجے محمد جیسا پورے مکے کو سونا ہے تے دسو میں کہ ابو طالب گل تیری بھی ٹھیک ہے تو مکے تو باہر ویکھیا جو نہیں ہمیں تو پتہ چلا ہے قرآن سے حدیث سے کہ محمد جیسا سونا رب کی ساری مخلوق میں کوئی
ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اے جڑے لوگ آتے ہیں نا بھائی اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے کہ محمد ہمارے جیسے اور ہم محمد مصطفیٰ جیسے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ ہم کون ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ سن لیجئے میرا اور میری جماعت کا عقیدہ، سن لیجئے، لکھ لیجئے، ہمارا عقیدہ ہم سے پوچھو، ہمارا عقیدہ کسی کو کیا حق حاصل ہے کہ ہماری ترجمانی کرے؟ عالم بریلوی ہو اور عقیدے ہمارے بیان کرے، عالم دیوبندی ہو عقیدے ہمارے بیان کرے؟ نہیں، ہر عالم کو، ہر مسلک کے عالم کو اپنا عقیدہ بیان کرنے کا حق ہے۔ دوسرے کے مسلک کو وہ کیسے بیان کر ترجمانی کی کر سکتا ہے؟ وہ کیا جانتا ہے کہ ہمارا عقیدہ کیا؟ ہم سے پوچھو کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، سن لو، لکھ لو، یہی میرا عقیدہ ہے اور یہی میری جماعت کا عقیدہ ہے کہ محمد جیسا رب کی مخلوق میں ہے ہی کوئی۔ منڈی بہادر کے جس چوک میں مرضی کھڑے کر کے ہم سے یہ عقیدہ لکھوا لو، اینج سمجھ نہیں آتی تو ایک بریلوی اور دیوبندی عالم کا پورے ملک سے انتخاب کر لو، وہ بھی چوک منڈی بہادر میں آ جائے، میں بھی اہل حدیثوں کی طرف خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں، وہ بھی شان مصطفیٰ بیان کرے، ہم بھی شان مصطفیٰ بیان کرے، فیصلہ تم پہ ٹھہرے گا کہ قرآن و حدیث کے مطابق شان بیان کون کرتا ہے۔ ذرا شان مصطفیٰ پر ایک جلسہ رکھ کے دیکھے تو صحیح۔ ہمارا موقف بھی سنیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کون ہو سکتا ہے؟ تو ہم نے سمجھا شان مصطفیٰ کی یہ ہے کہ حضور کے لبوں کا ذکر کیا جائے، حضور کے رخساروں کا ذکر کیا جائے، حضور کی زلفوں کا ذکر کیا جائے۔ تم نے شان کے موضوع کوئی نہیں سمجھا، تم نے شان کے لفظ کوئی نہیں جانا کہ شان کہتے کسے ہے۔ یہ تو حضور کی ذات ہے، یہ حضور کے پاک کا جسم عطر ہے، اس کی پاکیزگی میں، طہارت میں، عصمت میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن شان کا چیپٹر تم نے کھولا اور آج تک پڑھا ہی نہیں۔ تم کیا جانو؟ تم تو حضور کو بیان کر کے جا کے کہہ دیتے وہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، نور کہہ کے تم چھلانگے مار رہے ہو کہ ہم نے حضور کی شان بیان کر دی ہے۔ سن لو، نور کہنے سے، نور من نور اللہ کہنے سے حضور کی شان بڑھتی نہیں ہے، شان گھٹتی ہے۔ تم کیا جانو؟ نوریوں کی کیا حیثیت ہے کہ بشریت کا مقابلہ کرے؟ تم سمجھتے ہو کہ حضور کی بشریت کا انکار کرتے ہو اس وجہ سے کہ تسا اپنے ابے نو ویکھیا یا اپنی اماں نو ویکھیا یا اپنے قوم نو ویکھیا، تسی آندو جی اے بشر تے پھر حضور بشر نے کیویں ہو سکدے؟ سن لو، تم حیوان ہو، درندے ہو، تم بشر ہو نہیں۔ بشر دیکھنا ہو تو سورہ یوسف پڑھیے، میں تمہیں یوسف دکھاتا ہوں جس کے سامنے بشر عورت کھڑی ہے، کہتی ہے میری طرف دیکھ، آگے سے معصوم نبی بشر کہتا ہے قال معاذ اللہ، تم نے بشر کو دیکھا ہی نہیں۔ بشر دیکھنا ہو تو یوسف کو دیکھیے، بشر دیکھنا ہو تو محمد مصطفیٰ کو دیکھیے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، سید سبتین شاہ صاحب نقوی، مسلک حق اہل حدیث۔ نور کا نور تو جبریل ہے جو میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہے۔ نوریوں کی کیا حیثیت ہے؟ جانتے ہو انسان کی شرف کو، مقام کو، جو ہم گناہ رات دن کرتے ہیں، یہ انسانیت نہیں ہے، یہ بشریت نہیں ہے، یہ درندگی ہے۔ آپ درندے بنے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضور بشر نہیں ہے کیونکہ ہم بشر ہیں۔ تمہاری بشریت کے اندر درندگی داخل ہو گئی ہے، محمد کی بشریت کے اندر معصومیت ہے۔ وہ کیسے بشر ہیں؟ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ وہ کیسے بشر ہے؟ وہ حضور ان کی بشریت، ان کا مقام، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ السلام تہجد ویلے اٹھے، ایک بار تہجد وقت اٹھ کے نا نبی علیہ السلام وضو کیتا تو تہجد کی نماز پڑھی۔ امی عائشہ فرماتے ہیں حضور اپنے مصلے تے لیٹ گئے، فجر کی سنتاں بھی پڑھیں تو لیٹ گئے، پھر سو گئے، سوئے اتنے کہ خراٹوں کی آواز میں نے سنی۔ حضور نے بلال نے بار آواز دیتی، یا رسول اللہ جماعت کا وقت ہو گیا۔ حضور اٹھے جا کے نماز پڑھا دی۔ میں بڑی حیران کہ حضور سو گئے تھے تو نیند تے وضو تو ختم ہو گیا، کہ حضور نے جا کے نماز پڑھا دی۔ یوں حضور تشریف لے آئے نا واپس، فرمایا محبوب جی آج آپ نے وضو نہیں فرمایا۔ فرمایا وضو کیا تو تھا تہجد کے لیے۔ فرمایا پھر آپ سو نہیں گئے تھے؟
فرمایا مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ ایوکم مثلی، مجھ جیسا کون ہے؟ تمہارا وضو نیند سے ٹوٹ جاتا ہے، جب محمد سوتا ہے اس کا دل نہیں سوتا، آنکھیں سوتی ہیں، محمد کا سونے سے بھی وضو ختم نہیں ہوتا۔ ہم میں سے کون ہے محمد جیسا؟ ہم تو ان کی جوتوں جیسے نہیں ہیں شریعت، ہم کون؟ اس مٹی کے برابر بھی نہیں ہے جس پہ حضور نے قدم رکھے۔ ہم کون؟ سن لو اگلی بات، حضور کا لعاب ساڑھے لعاب تو بیماری ہوگی لکھے ہوں در تو کیا ہے جی اسپتال یا کہ اچھی پبلک والی جگہ دوسری بھی مہربانی کر لیں، کوئی ٹیشو یا رومال جیب میں رکھا، یہ بھی سنت ہے، حضور کی اخلاقیات بھی سیکھ۔ گلیوں میں تھوکنا اور جگہوں پہ تھوکنا اور تھوک کو مل دینا یہ انسانیت نہیں ہے۔ حضور کے طریقے کو اپناؤ، اپنے آپ کو بیماریوں سے اور درندگی سے محفوظ رکھو۔ نبی علیہ السلام جب لعاب مبارک منہ سے نکالتے ہیں، میں جب تقریر کرے نا تو میں تو بھی نہیں آتا، حضور لعاب پھینکتے تھے، میں پھینکنا لفظ بھی حضور کے لیے بولنا مناسب نہیں چاہیے۔ حضور پاک جب اپنے منہ سے مبارک سے لعاب پاک نکالتے تھے تو صحابہ ہاتھوں پہ لے کے اپنے چہروں پہ ملتے تھے، کیونکہ ہمارے تھوک میں بیماری ہے، مصطفیٰ کے تھوک میں شفا ہے۔ کون ہوتا ہے جو مصطفیٰ جیسا ہونے کا دعویٰ؟ ایویں کسی ہوائی اڑائی ہے یا حدیث کہتے ہیں کہ حضور ساٹھے جیسے نہیں، حضور ساٹھے جیسے نہیں، حضور جیسا کوئی بھی نہیں۔ آپ جیسا کون ہو سکتا؟ آپ روزانہ روزہ رکھتے ہیں، بعد دفعہ لگاتار روزے رکھنے شروع کر، صحابہ نے کہا حضور رکھ دینا سی رکھی، صحابہ نے جو گرمی کے روزے رکھے تھے کمزور ہو گئے، حضور نے فرمایا تھوڑی شکلیں صورتیں دستیاں خیر تو ہے، کمزوری یا رسول اللہ روزے رکھ رہے ہیں۔ فرمایا کیوں؟ نفلی روزے لگاتار۔ فرمایا یا رسول اللہ تسی جو رکھ رہے ہو؟ فرمایا ایوکم مثلی، تواڈے جو میرے جیسا کون ہو سکتا ہے؟ مجھے اللہ کھلا بھی دیتا ہے، اللہ مجھے پلا بھی دیتا ہے، یہ میرا معاملہ ہے، مجھ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ حضور پاک لعاب پاک جدو نکال دے نا اپنے منہ پاک چھو، صحابہ کرام انہوں اپنے ہاتھا دلائے دے مل دے، پھر مال کے نہ آتا ہے، یہ بڑی عجیب لذت جلسہ باقیاں دا ہے، لعاب حضور ہے، توجہ ہے، حضور دا لعاب ہے، صحابہ ہاتھا دلائے گے نا، پھر اپنے ہاتھا دے مل کے نا، پھر اپنے چہرے دے مل دے، چہرے دے مل کے اپنے پورے وجود پر ملتے۔ کاش کہاں یاد ہے علامہ شہید فرمایا کرتے تھے کاش میں وہ کہاں ہوتا، علامہ ثانی کا جملہ ہے کاش میں وہ کہاں ہوتا جو جب میرے نبی کافروں پر تشدد کرتے اور وہ زخمی ہوتے تو ماں خدیجہ جو ان کے زخم اور کہاں رکھتی تھی، کاش میں وہ کہاں ہوتا، کاش وہ ہم لیرے اور کپڑے ہوتے جو حضور کے جسم پہ لگ جاتے، ان کے زخموں کے لیے آرام کا سکون کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لکھا ہے علماء نے، یہ بات بڑی قابل غور کہ حضور کا لعاب ایک ذکر ہو رہے ہوئے نا حضور دے لعاب، یا کسی بھی بندے دے گل روٹی شوٹی کھا رہے ہوئے نا بندہ، یہ کوئی گل ہو جائے تھوک دی بلغم دی، بندہ کہتا ہے یار رہن دے چپ کر، روٹی کھا رہا ہے یا روٹی کھان دے، کراہت محسوس ہو۔ علماء نے لکھا ہے جب حضور کے لعاب کا ذکر ہو رہا ہو اگر کسی کے دل میں کراہت آ جائے تب بھی مومن نہیں ہے، یہ حضور کا لعاب توجہ ہے ماشاءاللہ۔ شروع کریے پھر یہ تسی تھک گیا ہو تو میں انداز دیا، میں سنیا میں پیچھے کوئی وعدے کر کے منڈی سے نہیں آیا، اس واسطے میں آج پھر آ گیا ہوں، پچھلے سارے ادھار لا آگے جا سکتے جو تھک گیا میں انداز دیا انشاءاللہ۔ النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم، نبی علیہ السلام دا پہلا حق کہ نبی علیہ السلام دی نبوت رسالت پر ایمان لاندہ جائے، آپ کو آخری نبی اور رسول جانیا جائے، آپ تو بعد کسی نبوت ایمان اور اس پر یقین نہ رکھا جائے، آپ دا دوسرا حق آپ سے محبت کی جائے۔
یہ محبت کرنا حضور کا حق ہے. اگر نہ ہو سکی تو قیامت والے شکوہ حضور کریں گے. محبت کتنی. قل ان کان آباؤکم قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ساری کائنات سے بڑھ کے محبت کی جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اپنے والدین سے، اولاد سے، کل کائنات سے بڑھ کے محبت مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات نال ہوئے. کتنی محبت ہوئے. ایک باری نبی علیہ السلام سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نال جا رہے نے، حدیث بخاری اندر ہے، ہاتھ پایا ہے حضور نے، عمر دے ہاتھ پایا. گلی ہوئے، گلی وچ دو بندے چلتے ہون تے دو دوست ہون تو نہ انگلیاں پائیاں ہون تے تسی کی آندے ہو. یہ ایڈی گہری محبت کی دلیل ہے یا نہیں؟ جب نبی علیہ السلام چل رہے ہوں گے، نال سینہ عمر ہوں گے تے حضور نے ہاتھ پھڑ لیا، سینہ عمر کا ہاتھ پکڑ کے اپنی انگلیاں پا کے حضور جا رہے ہیں. جدی انگلیاں حضور دی انگلیاں چاہ جان پھر بخشا نہ جائے، پھر وہ مغفور نہ ہوئے، وہ مرحوم نہ ہوئے، وہ جنت اقدار تے وارث نہ ہوئے. سیدنا عمر سیدنا عمر سیدنا عمر کی خیال ایتھے ہی جان نکل جائے کی خیال. سیدنا عمر اینج ہو سکتا نا قاری عبدالمتین اصغر بھی تفوت ہو جائے. اے صحابہ دی شان جائت پڑھ رہا ہے. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم. اور علامہ سید خالد محمود شاہ ندیم ملتان والے سید خالد محمود شاہ وہ بھی سیدنا عمر کا نام لے رہے تھے اور فوت ہو. سیدنا عمر سیدنا عمر. ہاں یہ نام لینا نا ذرا فائدہ ہوئے گا، تو آڈا بھی تو ہوئے گا، میرا بھی ہوئے گا. سیدنا عمر ایک فائدہ یہ ہوئے گا وہ نس جائے گا. وہ جڑا پرانا وہ جڑا موکلا پرانا آدم تو پہلے آدم کب دشمن ہوا عمر کا؟ تسی آگے عمر کا دشمن عبداللہ ابن سبا ہے نہیں. لوگ کہتے ہیں رافضی دشمن ہے سیدنا عمر کے، میں کہتا ہوں نہیں. جب آدم بھی نہیں بنے تھے عمر کا دشمن اس وقت پیدا ہو گیا تھا. کیا ہے یہ بڑی پرانی دشمنی عمر سے شین کو، یہ آج کی نہیں. یہ شین جو ہے نا شرارت کو لگتی ہے، یہ پرانی شین ہے اور یہ پرانا دشمن ہے سیدنا عمر کا. حضور فرما دے اس گلی میں شیطان نہیں جاتا جس گلی میں عمر ہو. سیدنا عمر شیطان عمر نوے نس جاندہ ہے، عمر دا نام سن کے شیطان نس جاندہ ہے. آج نس جاندہ ہے تو حضور دی حدیث سچی ہے. سیدنا عمر نہیں پتہ لگے گا تسی عمر آلے بیٹھے. عمر ہے او بچے تیری کتنی عمر ہے؟ عمر نال ہے، ہر بندے دے نال عمر ہے، ہر بندے دے نال عمر ہے. عمر نہیں تو گیا بندہ. عمر ہے تو بندہ جیندہ ہے، عمر نہیں تو سمجھو جیندہ بھی مرے. عمر رضی اللہ تعالیٰ تیری کتنی عمر؟ عمر سکول گیا ہے
داخلے واسطے ہیڈ ماسٹر پوچھتا ہے تیرے بچے دی کتنی ہے؟ عمر عمر تیری زندگی کا لازم حصہ بنا دیا اللہ نے سیدنا عمر، پیار نال سیدنا عمر حضور دے نال جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام دے نال جا رہے ہیں، نبی علیہ السلام نے ہاتھ پڑھ لے عمر دا، کتنا خوش نصیب ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ، حضور کی انگلیاں اندر انگلیاں پائینے میں چلتے جا رہے ہیں، جدو اینج دا پیار ہوئے سینا عمر فرمان لگے محبوب جی میں توڑا نال بڑا پیار ہے، جدو اینج دی بند اینج ڈال کے چلے پھر گلہ میں وہ خاص ہو دیا راز دیا گلہ، جدو انگلی جوڑیاں پائیوں گلتے ہوں دیا ہی اس وقت سینا عمر فرمان لگے محبوب جی میں نے توڑے نال بڑا پیار ہے۔ حضور نے فرمایا کتنا سارا؟ محبوب جی ساری دنیا نالوں زیادہ من تسی پیارے ہو، صرف اپنی جان تو زیادہ نہیں، جان تو پھر جان ہوندی ہے، جان تو پھر بندے دی اپنی جان ہوندی ہے نا۔ فرمایا عمر پھر ہجے تو مومن نہیں، پھر ہجے تو مومن نہیں ہویا، میرے نال جب تک جان تو ود کے پیار نہ ہوئے، جان جان دیے جائے پر محبوب دی محبت دے پیار نہ جائے۔ جو سمجھ نہ آئے مسلمہ قذاب دے کول سیدنا حبیب کھڑے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمہ قذاب جھوٹا نبی کہنے لگا ہے حبیب تیرا کی خیال ہے محمد مصطفیٰ دے بارے؟ کہنے لگا اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دینا محمد اللہ دا رسول۔ کہنے لگا میرے بارے تیرا کی خیال؟ حبیب چوک کہنے لگا میرے بارے تیرا کی خیال ہے؟ سیدنا حبیب چوک کہنے لگے بولتے نہیں، کہنے لگے میں سنا سے بولا، سنے ہی کوئی؟ انہوں نے کہا اچھا محمد مصطفیٰ دے بارے تیرا کی خیال ہے؟ فرمایا اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ مسلمہ قذاب کہنے لگا میرے بارے کی خیال ہے؟ وہ پھر تھوڑی دیر بعد مسلمہ سے بولتے نہیں، فرمایا سنے تیرے بارے میں کوئی سنے کان گل پئی ہی نہیں، تو تم بدبختہ کون ہے، تیرے بارے کوئی نہیں شاید سنے۔ کہنے لگا ادھا ہاتھ کٹو نا، ایک ہاتھ کٹیا گیا اور پوچھیا گیا محمد مصطفیٰ کون نے؟ کہنے لگا اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں کون ہوں؟ فرمایا سنے ہی نہیں۔ دوجات کٹیا جا رہے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ساری کائنات ود کے پیار جب تک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نال نہ ہوئے اس وقت تک بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ دا حق کے محمد مصطفیٰ دا تواڈے ہوتے حق کے جدو دو حق ادا کر لئی اللہ دی رحمت سے دو حق ادا کر دیتے ہیں، ایمان بھی لے آندہ ہے حضور نے محبت بھی کرنے آن، اور اتنی محبت کرنے اتنی محبت کرنے آن لوگوں نے سنو جاتا نہیں سمجھا نہیں، ساڑھے قریب آئے نہیں، ساڑھے کل سنے آ نہیں، ازی حضور نے اینی محبت کرنے آ اینی محبت کرنے آ کہ ساڑھے مقام مصطفیٰ نے مقتدہ مصطفیٰ نے پیشوا مصطفیٰ نے 1400 سال گزر گئے نہیں، اسا کسے اور دا نام لینا گوارا بھی نہیں کی تھا۔ آج حضور کے ساتھ لوگوں نے نام رکھے، میں حنفیہ میں شافیہ میں مالکیہ میں حنبلیہ میں بریلیہ میں دیوبندیہ میں چشتیہ میں سرورتیہ میں اجمیریہ میں سیفیہ میں رضویہ میں عطاریہ، آگے بھی کافی ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال میں یہ ہوں، ہم اس وقت سے لے کر آج تک ایک ہی نام پہ کھڑے ہیں، ہم محمدی ہیں، محمد مصطفیٰ کے نام کے ساتھ اور کسی نام کو جوڑا ہی نہیں، سب کو غلام مانا ہے، سب کا رہبر مانا ہے، سب کو پیار کیا ہے، سب سے محبت کی ہے، لیکن نام مصطفیٰ کے نام پہ رکھا ہے، محمدی ہے، ہم آل الحدیث ہے۔ ہم آل الحدیث کا معنی بھی محمد والے ہیں کیونکہ حدیث رسول اللہ کی ہے، اہل حدیث کا معنی حضور والے رسول والے، اہل حدیث کا کی معنی رسول جیڑا بندہ کبھی یہ فرقہ نوارانہ نام جھوٹ بولتا ہے، اہل حدیث کا معنی رسول اللہ والے، رسول اللہ والے، حضور کی حدیث والے، حضور کے فرمان والے، حضور کے سانسوں کو سنبھالنے والے، حضور کا جھوٹا پینے والے، یہ سارے معنی ہیں اہل حدیث، حضور کا جھوٹا پینے والے۔
اسی جو کچھ کرتے ہیں جو کچھ پیتے ہیں یہ حضور کا جھوٹ ہے. یا پڑھتے ہیں نا اللہم باعث بینی، یہ حضور کا جھوٹ ہے یا نہیں؟ کبھی یہ الفاظ حضور کی زبان سے نکلے تھے، آج ہم دہرا رہے ہیں تو یہ وہاں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یہ کس کا جھوٹ ہے؟ مسواک تمہارا ہو، چبایا تم نے ہو، وہی مسواک میں منہ میں ڈال دوں تو میں کیا کہوں گا کہ یہ تیرا مسواک جھوٹا میں نے منہ میں ڈال دیا ہے. جب وہی الفاظ میں ادا کروں جو حضور نے پڑھے ہیں تو یہ جھوٹ کس کا ہوا؟ حضور کا. اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی؟ الحمدللہ رب العالمین، یہ حضور کا جھوٹ ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العالی، التحیات للہ والصلوات والطیبات حمدا کثیرا طیبا مبارکا بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. یہ کس کا جھوٹ ہے؟ یہ حضور کی زبان سے نہیں نکلے. بس حضور کا جھوٹ دکھاتے جاؤ. جڑا تو نے کہا تسی اے الفاظ کیوں نہیں پڑھ دے؟ تسی کہو حضور کی زبان چوں نکلے ہو انت حاضر. سمعنا واطعنا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. حضور دی زبان نے پاک چوں نکلے رسی پڑھن واسطے تیار جی. حضور دی زبان چوں نہیں نکلے معذرت کے ساتھ. جھوٹ حضور کا، جھوٹ حضور کا. حضور کے جھوٹے یہ الفاظ نہیں ہیں، حضور کے ہونٹوں سے نکلے ہوئے یہ الفاظ نہیں ہیں. ساری دنیا حضور کا جھوٹا پینے کی خواہش کرے. حدیث میرے ذہن میں آ گئی، ایک ماں ایسی ہے جس کا جھوٹ مصطفیٰ کھاتے تھے، مصطفیٰ پیتے تھے. وہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پڑھ رہا تھا، بڑا لطف سکون آیا. اماں جی فرماتی ہیں میں اور حضور ایک دسترخوان پہ جب کھانا کھاتے، کئی دفعہ ایسا ہوا میں نے بوٹی کھائی اور بوٹی کھا کے ہڈی کو رکھا برتن میں. یاد رکھیے حضور علیہ السلام کی سنت طریقہ ہے کہ جس برتن جو کھانا ہے ہڈیاں وہ دے ویچ نہیں رکھیں. بندے عادت ہوتی ہے پیچھے پیچھے ہڈیاں ایک پارے پائی جاتے ہیں دو کھائی جاتے ہیں. ایسا نہیں کرتے، ہڈی کے لیے الگ برتن. یہ اخلاقیات حضور کا طریقہ ہے. ہڈیاں الگ برتن میں اتنے نال جوڑی جاندے ہو، پہاڑ بنائی جاندے ہو، کھاندے بھی پہاڑ جتنا ہی وہ ساری پوٹیاں. وہ حضور کی سنت بیان کر دین. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے ہڈی کو رکھا برتن میں، حضور نے اٹھا کے میرا جھوٹی ہڈی کو چوسنا شروع کر دیا. واہ ماں مجھے ایسا مقام حاصل. پھر امی عائشہ فرماتی نے کدے حضور دی ہڈی مبارک جدوں آپ حضور چوستے رکھتے تو میں اس کو لے لیتی اور میں چوسنا شروع کر دیتی. حضور آخری لمحات اندر میں مسواک چبایا، حضور نے نواستے نرم کیتا، پھر حضور نے میرا جھوٹا جناب وہ مسواک اپنے منہ میں ڈال لیا. دنیا کا آخری دن تھا، دنیا کا آخری دن تھا. بخاری کھولی امی عائشہ فرما دیا نے وہ دنیا کا آخری دن تھا. بولو دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا، دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا. آج بھی زندہ ہے، آج بھی موجود ہے. وہ دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا، آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا. دنیا کی زندگی کا آخری کی زندگی کا پہلا دن تھا جب حضور کا میرا لعاب اور حضور کا لعاب اکٹھا ہو گیا. جب یہ الفاظ مسنون پڑا کرے ہمیں لذت آتی ہے، سکون آتا ہے. وہ کھیر میں لذت نہیں جو محمد کے الفاظ زبان سے نکلے ہوئے پڑے تو ہمیں سکون آتا ہے. اس لیے ہمیں کھیروں کو کل 7ویں 40ویں کے ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اس لذت میں کہ ہمیں جو لذت محمد مصطفیٰ کے جھوٹ میں آئی ہے وہ لذت اور کسی شے میں نہیں ہے. ہمیں کوئی تنگ نہ کرے، ہم نے مصطفیٰ کے جھوٹ کو چکھ لیا ہے. اب لذت وہ کھیروں میں نہیں جو مصطفیٰ کی سنت میں.
نعرہ اتھے مریض ہے جڑا مولوی نعرے سن کے تقریر لمبی کرے سی جڑا کئی 4 گھنٹے جان نہیں چھڑے دا انہوں نعرے مار کے اور پریشان کرن دی کیڑی لو النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم حق پوری کنات اندر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا حق امت پر کہ ساری کنات وقت کے محبت کی تھی جائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آپ دے الفاظ نال آپ دے مسنون طریقے نال آپ دی سنت نال آپ دے عمال نال آپ دی پرویہ جناب آپ دے الفاظ نال آپ دی ذات نال محبت صرف ذات نال ہوئے نال محبت اصحاب نال محبت اہل بیت نال اے حضور دی محبت دا حصہ جز اس میں داخل و شامل ہے جن علماء امت نے حقوق مصطفیٰ پر کتابیں لکھی ہیں ان حقوق میں سے یہ حق ہے حضور کے صحابہ سے محبت کرنا اور آل رسول سے اہل بیت سے محبت کرنا یہ حقوق مصطفیٰ کے اندر داخل ہے اور جانتے ہو حضور کی 4 بیٹیاں ہیں جن میں سے ایک کو حافظی مانتے ہیں تینوں کو نہیں مانتے اور جب تینوں بیٹیاں رب کی عدالت میں پیش ہوگی یا اللہ یہ ہمیں نبی کی اولاد نہیں مانتے ہمیں رسول اللہ سے توڑ دیا حضور کی نسل سے اولاد سے محبت یہ حضور کے حقوق میں داخل ہے اس نے حضور پر ایمان لانے کا حق ادا نہیں کیا جس نے حضور کے صحابہ کو اور اہل بیت کو نہیں مانا اہل بیت کو ماننا فرض ہے صحابہ کو ماننا فرض ہے ایمانیات عقائد کے اندر یہ چیز داخل ہے مانو گے تو مومن ہو نہیں مانو گے تو مومن نہیں النبی اولا بالمومنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم نبی پاک دیاں بیویاں نو ماما منو گے تے مومن ہو جے ماما نو نہیں منو گے تے بولو مومن ہو سکتے نہیں صحابہ نو منو گے تے مومن ہو جے صحابہ کرام نو نہیں منو گے تے مومن نہیں رافضیہ نے قسم چکی ہے صحابہ کرام دے بارے نہیں مانتے صحابہ کو نہیں مانتے حضور کی بیٹیوں کو نہیں مانتے دماد مصطفیٰ عثمان کو ابو العاص کو نہیں مانتے حضور کی بیویوں کو عائشہ حفصہ ام حبیبہ کو اور سن لو اگر رافضیوں کی مجبوری ہے ان صحابہ کو اور پاک بعض ہستیوں کو نہ ماننا گلہ کرنا تبرہ کرنا تو ہماری مجبوری ہے ان کے فضائل و مناقب بیان کرنا تم اپنا کام کرتے رہو ہم اپنا کام کرتے رہیں گے تم تبرہ کرتے رہو ہم تولا محبت کرتے رہیں گے قیامت والے دن تم بھی آنا رب کی عدالت میں ہم بھی آئیں گے رب کی عدالت میں رب تم سے پوچھے گا رافضیوں کیا لے کے آئے ہو کہو گے یا اللہ ابو بکر کو برا کہتے آئے عمر کو برا کہتے رہے عثمان کو برا کہتے رہے تیرے نبی کی بیویوں کو برا کہتے رہے تیرے نبی کی بیٹیوں کو برا کہتے رہے تیرے نبی کے صحابہ کو برا کہتے رہے عبدالرحمن ابن عوف کو برا کہتے رہے طلحہ زبیر کو برا کہتے رہے ہم امیر معاویہ ابو سفیان پر لعن طعن کرتے رہے نعوذ باللہ ہم آئیں گے ہم کہیں گے یا اللہ ہم تو اس مٹی کے ساتھ بھی پیار کرتے رہے جس مٹی پہ تیرے محبوب نے قدم رکھا یا اللہ ہم تبرہ کرنے والوں میں نہیں ہم تو تولا کرنے والوں میں ہے میرے مسلک اہل حدیث ایسا مسلک ہے جدے اندر کسے ہوتے تبرہ نہیں تولا ہی تولا ہے سارے اماموں کے لیے تولا سارے بزرگوں کے لیے تولا سارے اولیاء کرام کے لیے سارے بزرگان دل ایک ہی نگاہ سے جو جو مقام ہے جو جو شان ہے جو جو درجہ اس کو ماننے کے لیے تیار اس کے فضائل مناقب خصائل و شمائل بیان کرنے لئے تیار النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجهم امہاتهم لیکن اتنا پیغام ہر جلسے میں دے رہا ہوں اور دیتا رہوں گا رافضیوں بس ہو گئی ہماری صبر کی پھر سن لو بس ہو گئی ہمارے صبر کی بس ہو گئی ہمارے صبر کی گالیاں دینے کے لیے اپنی زبان کو اگر تمہیں بواسیر ہو گئی ہے زبان کی اگر تمہیں یہ لذت آتی ہے گالی دینے سے ہمیں گالیاں دے لو ہماری اولاد کو گالیاں دے لو اللہ کا واسطہ ہے میری ماں عائشہ کو گالیاں نہ دو ماں عائشہ کی توہین برداشت نہیں ہو سکتی
ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم. میری ماں کو گالی نہ دو. اگر میری ماں جس کے بطن سے میں پیدا ہوا ہوں جتنی گالی دینا چاہتے ہو انہیں گالی دے لو، برداشت کر جائیں گے. امی عائشہ کے لیے جتنی دیر میری ماں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو گالیاں دو گے اتنی دیر امی عائشہ تو محفوظ رہیں گی. جس طرح ایک صحابی نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ میرا چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے، یہ لے جاؤ میدان جہاد میں. حضور نے فرمایا یہ بچہ اٹھائیں گے کیا کرے، کس کام آئے گا؟ فرمایا محبوب جی جب تیر آئے تو آگے کر دینا. میرا بچہ تیروں سے چھلنی ہو جائے تمہارا وجود تو بچ جائے گا. گالیاں دینی ہے تو ہمیں گالیاں دو. ہمارے جس بندے کو گالیاں دینا چاہتے ہو، ہماری اولادوں کو، بہنوں بیٹیوں کو گالیاں دینا چاہتے ہو، برداشت کر جائیں گے، ملک کے لیے برداشت کر جائیں گے، صبر کر جائیں گے. لیکن سن لو بس ہو گئی ہے، انتہا ہو گئی ہے. اب امی عائشہ کی توہین برداشت نہیں ہوتی. کیوں؟ حلالی بیٹے زندہ ہوں تو ماں کی توہین ہو. ہم کس منہ سے زندہ رہیں؟ یا ہم پھر کہو کہ ہم موت کی دعا کرتے ہیں. اگر اسلام میں جائز ہوتا ہم موت کی دعا کر کے مر جاتے، لیکن موت تو کہ اسلام میں مانگنا جائز نہیں ہے. تو غیرت کے ساتھ جینا ہے تو پھر سن لو ماں کی توہین ہم برداشت نہیں کر سکتے. یہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں حضرت صدیق اکبر نے جب الزام لگا تھا، صدیق نے اپنے مکان کے چھت پہ کھڑے ہو کے فرمایا تھا جا ظالموں منافقوں، جس گناہ کی نسبت تم نے میری بیٹی کی طرف کی ہے میں ابو بکر اس بیٹی کا باپ ہوں جس نے کبھی زمانہ کفر میں بھی زنا نہیں کیا. تم نے میری بیٹی عائشہ کے بارے میں یہ گناہ کا الزام لگا دیا ہے. قرآن کہتا لگا فلات، یہ وہ ماں ہے جس نے گناہ کا سوچا نہیں. یہ وہ ماں ہے جو بھولی بالی ہے. یہ وہ ماں ہے جس کے بارے میں ام المومنین زینب کہتی ہیں یا رسول اللہ اتنی بھولی ہے کہ آٹا گونتی سو جاتی ہے اور بکریا کے آٹا کھا جاتی ہے، لیکن گناہ کے بارے میں حاشا یا رسول اللہ یہ نہیں ہو سکتا. ایسا گناہ کرے. کسی صحابی نے کہا محبوب جی تمہارے وجود پہ تو گندی مکھی بیٹھتی نہیں دیکھی، تمہاری بیوی خراب کیسے ہو سکتی ہے محبوب جی؟ سیدنا عمر نے فرمایا تھا محبوب جی عائشہ کو پسند کس نے کی ہے؟ فرمایا یہ تو اللہ کی پسند ہے. فرمایا میں رشتہ پسند کروں تو غلط ہو سکتا ہے، رب تو عالم الغیب ہے، وہ پسند کرے غلط کیسے ہو سکتا ہے محبوب؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تب 50 دن پیغمبر پریشان رہے، ممبر پہ چڑھے اور فرمایا لوگوں سن لو میری عائشہ کے بارے، میری اہل بیت کے بارے میں مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، میں محمد نہیں صبر کر سکتا، میری بس ہو گئی. حضور فرماتے ہیں جہاں حضور کے اصحاب جواب دے جائیں، جہاں حضور پریشان ہو جائیں، جہاں حضور منبر پہ چڑھ جائیں، فرما لوگوں مجھے مجبور جاننا، میں محمد آج مجبور ہو گیا ہوں. میں آج اعلان کرتا ہوں کہ عائشہ کے بارے میں مجھے تکلیف دی جا رہی ہے، اب میں برداشت نہیں کر سکتا. میں فیصلہ کرنے لگا ہوں، تلوار اٹھانے کا اعلان کرنے لگا ہوں. کون کون ہے جو محمد کا عائشہ کے بارے میں میرا ساتھ دے؟ رسول اللہ ساتھ مانگ رہے ہیں. میں اپنی پوری جماعت سے ساتھ مانگنا چاہتا ہوں کہ ہم امی عائشہ کی عزت حرمت کے لیے نکلے اور دشمن کے لیے قانون بنوا کے واپس آئیں. یہ ہمارے زندگی کا مشن ہے، یہ زندگی کا مقصد ہے. اگر یہ نہ ہو سکا مر جائیں گے، لیکن امی عائشہ تیری اور ناموس کا قانون بنوا کے چھوڑیں. انشاءاللہ ایسا کر کے چھوڑیں. سیدہ کائنات کے لیے حضور منبر پر کھولیے بخاری، مجھے میرے عائشہ کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں میری کون مدد کرے گا؟ صحابہ نے تلواریں نکال لی. یا رسول اللہ ہم حاضر. قریب تھا کہ مدینے میں قتل و غارت شروع ہو جاتی اور خون بہنا شروع ہو جاتا. ایک ماں کی حرمت کے لیے، ایک امی عائشہ کی حرمت کے لیے پورے مدینے میں خون بہتا. جبریل آئے آسمان سے، محبوب اٹھئے، صحابہ کو کہیے بیٹھ جاؤ، میرا انتظار کرو. آپ ابو
ابو بکر کی گھر کی طرف چلے، اللہ کہتا ہے ذرا صدیق کے گھر چلے، ہم نے آپ کی عائشہ کے بندوبست معاملات طہارت پاکیزگی کا اعلان کرنے والے۔ اللہ نے 50 دن وہی نازل نہیں کی، پہلے دن وہی آ سکتی تھی، نہیں آئی۔ بکنے والا بک لے، منافق نفاق میں واضح ہو جائے، کون ہے عائشہ پر بہتان لگانے والے واضح ہو جائے، پھر اپنے آواز تھی۔ 50 دن بعد حضور منبر سے اترے، فرمایا میرے صحابہ بیٹھے رہنا، میرے آنے کا انتظار کرنا، مجھے رب کا حکم ہے، میں صدیق کے گھر جا رہا ہوں۔ مسجد نبوی بھری ہوئی، حضور منبر سے اترے، صدیق کے گھر کی طرف جا رہے۔ اور جب پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، صدیق نے دروازہ کھولا۔ حدیث میں آتا ہے صدیق حضور کا فیس نہ کر سکے، شرم کے مارے باہر نکل گئے۔ کیا جواب دوں گا حضور کو جب حضور مجھ سے پوچھیں گے کہ تمہاری بیٹی کے بارے میں یہ بات مشہور ہے؟ باہر نکل گئے۔ صدیق حضور اندر داخل، ام رومان بیٹی تھی، حضور کی ساس امی عائشہ کی ماں۔ فرمایا کہاں ہے میری عائشہ جس کو اتنے ناز سے بلاتے ہو، تم اس کو گالیاں دو اور ہم بغیرت بن کے جیے؟ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ گالیاں کی انتہا ہوتی ہے۔ انتخاب بدبختوں کا دیکھو، کس کو برا کہتے ہیں؟ امی عائشہ، جس کے باری کا رب انتظار کرتا ہے کب عائشہ کے بستر پر حضور پہنچے میں قرآن نازل کروں۔ کسی بیوی کے بستر پر قرآن نہیں آیا سوائے امی عائشہ۔ حضور نے فرمایا ہو میری عائش کہاں ہے؟ یا میری عائش، عائش کا کیا معنی ہے؟ کہاں ہے میری عائش؟ کہاں ہے میری زندگی؟ میری جان کہاں ہے؟ مجھے بتاؤ عائشہ کا معنی کیا کروں؟ میری عائش، عائشہ نہیں کہا، میری عائش کہاں ہے؟ یا رسول اللہ اندر بیٹھی ہے، عورتیں سہیلیاں بیٹھی ہے، جب سے آئی ہے تمہارے گھر سے رو رہی ہے، ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گئی ہے، کھانا پینا چھوڑ گئی ہے، رات کو سوتی نہیں ہے، روتی رہتی ہے۔ ماں عائشہ پر آج سے ظلم شروع ہو۔ یا رسول اللہ سر کے بال غم کی وجہ سے گر گئے ہیں، 1 مہینے میں یہ کیفیت ہو گئی۔ فرمایا ذرا بلاؤ تو صحیح۔ مہربان اٹھی، فرمایا بیٹا عائشہ، جی اماں جی، حضور تشریف لائے۔ امی عائشہ باہر نکلی، سہیلیوں کو اندر چھوڑا، حضور کے سامنے آ کے چارپائی میں بیٹھ گئی۔ فرمایا عائشہ، حضور کی اب بات ہو رہی ہے، عائشہ، عائشہ میں تیرے معاملے میں پریشان ہوں، لوگوں نے یہ باتیں آپ کے علم میں مشہور کی ہوئی ہے۔ عائشہ میں تیرے معاملے میں بڑا پریشان ہوں، اگر تجھ سے گناہ یہ ہو گیا ہے نا تو اقرار کر لے، مان لے، نہیں ہوا تو تب بھی کوئی وضاحت کر، وَاسْتَغْفِرِ لِذَنبِكَ، اللہ سے معافی مانگ اگر گناہ تجھ سے ہو گیا ہے۔ امی عائشہ فرماتی ہے میں آپ نے اپنی ماں کی طرف متوجہ ہوئی، ماں ام رومان، جی بیٹا عائشہ بولو نا، حضور کو کچھ جواب دو۔ میں کیا دوں جواب؟ تم بولو، ماں کی حیثیت سے بولو۔ واہ خاندان صدیق۔ آگے سے ماں کہتی ہے بیٹا تیرا شوہر کوئی اور ہوتا جواب میں دیتی، تیرا شوہر کوئی اور ہوتا وکیل میں بنتی، وکالت میں کرتی، جواب میں دیتی۔ بیٹا جانتی ہو یہ کون ہے؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہاں تو اونچی بولنے سے ایمان ختم ہو جاتا، یہاں کیسے بولے؟ ڈاڈی جگہ پر ہماری فرید ہے، اونچی جگہ پر یہ رشتہ کیا بولے اور کیا کہیں؟ بیٹا صرف شوہر نہیں ہے، یہ تیرے رسول بھی ہے، صرف تیرے رسول نہیں ہے، میرے بھی رسول ہے اور تیرے ابا جی کے بھی رسول ہے، ہمارے سارے خاندان کے رسول ہے، سارا خاندان صدیقہ صحابہ کا باپ صحابی ہے۔
باپ صحابی ہے صدیق، صدیق آپ صحابی ہے، صدیق کی بیوی صحابی ہے، صدیق کی بیٹے صحابی ہیں، صدیق کے پوتے صحابی ہیں، صدیق کے نواسے صحابی ہیں، 4 پشتے صحابہ کی ہیں۔ حیا کرو اس خاندان کا، یہ خاندان محسن اسلام بھی ہے، محسن رسول بھی ہے۔ اس خاندان نے گھر کا سارا سامان حضور کے قدموں میں رکھا ہوا ہے، سوئی بھی صدیق نے گھر نہیں چھوڑی۔ 1400 سال بعد کیا قصور و جرم کیا ہے اس خاندان نے کہ تم اسلام آباد میں کھڑے ہو کے کہو صدیق کافر ہے، اور ہمیں کہتے ہو چپ کرو۔ فرمایا اماں جی بولو، فرمایا کیا بولو بیٹا؟ فرمایا شاہ کوئی تو ہی بات کر۔ امی عجور میں پہلے رو رہی تھی، میں نے اپنے آپ پر قابو ڈالا، قابو پایا، میرے آنسو خشک ہو گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں تو سارا قرآن بھی ابھی نہیں پڑھی تھی تو میں تو تمہارے گھر میں بچپن میں چلی گئی۔ اور جب میں حضور کا وہ جملہ پڑھتا ہوں نا جو بخاری میں ہے، ابھی وہ آپ سن لیں، اللہ کی قسم بندہ ایک دفعہ ہل جاتا ہے کہ حضور کتنے دکھی تھے۔ حضور میں اور پتہ کہے گا، جس بندے کے بارے میں عائشہ کے ساتھ الزام لگایا گیا ہے، میں محمد قسم دیتا ہوں میں نے اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا۔ یار ممبر پہ اپنی سوائی کون دے رہا؟ حضور دے رہے، معصوم ہے کائنات۔ پھر آگے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا میرے صحابہ، میں ایک اور بات کی بھی قسم دیتا ہوں کہ وہ صفوان جس کے بارے میں الزام میری بیوی پر دھرا گیا ہے، میری موجودگی کے بغیر اللہ کی قسم میرے کبھی گھر نہیں آیا۔ یہ مجبوری کی انتہا ہوتی ہے جب بندہ ممبر پہ چڑھ کے جماعت کو صفائی دے رہا ہوتا ہے، یہ حضور دے رہے۔ فرمایا عائشہ فرماتی ہے میں نے قابو پا کے فرمایا یا رسول اللہ، پہلی زندگی کا گھر والے بولے، اگلی زندگی کا آپ بولے۔ میری مثال تو وہ بن گئی جو یوسف کے بابا تھی، غم اتنا تھا کہ یعقوب علیہ السلام کا نام میں بھول گئی۔ پتہ کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ مدد کیجئے۔ نہیں، عقیدہ ہوتا ہے، چاہے دکھ ہو چاہے غم ہو۔ کیا فرمایا؟ واللہ المستعان، یا اللہ تو مدد کر دے، یا اللہ میرے لیے، میرے نبی کے لیے کوئی صورت نازل کر دے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا میری بابا یوسف کے بابا والی مثال بن گئی ہے، انما اشکو بثی وعذری الی اللہ، کچھ نہیں کہہ میری شکایت اللہ کے سامنے کچھ فیصلہ کرے گا۔ اگر میں کہوں میں نے گناہ کیا ہے جو میں نے نہیں کیا تو تم مان جاؤ تو ٹھیک ہے، آپ کہہ رہی ہے گناہ کیا ہے، اگر میں کہوں نہیں کیا تو بات تو وہیں پر رہ گئی، پھر کون گواہی دے گا، کون سوائی دے گا، میں کیا بولوں؟ فرماتے میں چپ کر گئی۔ میں نے جب دیکھا نا سردی دا موسم سی کہ حضور دے ماتھے دے پسینے دے موتی جدوں گرن لگے تو میں سمجھ گئی کہ حضور پر وہی آ رہی۔ پھر میرے خیال وچ آیا عائشہ تیری شان اتنی کتوں کہ تیری شان دے بارے قرآن نازل ہوئے، حضور نو خواب آسی تے رب دکھا دے سی کہ عائشہ چے گناہ کوئی نہیں، یا حضور دے تے کوئی الہام ہو سی تے دس دے سی رب کہ اے گناہ عائشہ چ کوئی نہیں، قرآن نازل ہوگا۔ یہ میں نہیں سمجھتی تھی کہ میری اتنی شان ہے کہ وہ قرآن نازل ہو جو قیامت تک مسلوں پہ پڑھا جائے گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، میرے بارے میں یہ قرآن ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن خوشی کے انتہا نہ رہی جب وہی کی کبیت ختم ہوئی۔ فرمایا عائشہ یہ یا رسول اللہ مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو عائشہ، تیری پاکیزگی قرآن میں آ گئی، قیامت تک ممبروں میرا پہ قرآن پڑھا جاتا رہے گا۔ میں پوچھتا ہوں رافضیوں، یہ 18 سورۃ النور کی آیتیں کس کے بارے نازل ہوئی بیان کرو، کس کے بارے یہ آیات آئی، کسی کا نام لو۔ اگر ماں عائشہ کے بارے میں آئیے تو پھر میں کہتا ہوں جس کے بارے میں قرآن کے 18 آیتیں شان بیان کرتی ہے، بھونکتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ اس ماں کو
حافظ کے سینے میں عظمت موجود ہے، جس کی نماز میں جدوں سورہ نور نماز میں تلاوت ہوتی ہوگی سارا زمانہ پیچھے ہوتا ہوگا، ماں عائشہ کے ذکر سے نماز بھرپور ہوگی۔ سبحانک سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ جب دنیا پڑھتی ہے، دنیا سنتی ہے، ایمان تازہ ہوتا ہے۔ جو نماز کی رکعتوں میں ماں عائشہ کی طہارت بیان ہو رہی ہے تم اس کو برا کہتے ہو۔ امی عائشہ فرماتی ہیں جب یہ آیت حضور نے مجھے سنائی نا، خوشی تو تھی، ماں خوشی سے اٹھی، فرمایا بیٹا عائشہ اٹھ، نبی کا شکریہ ادا کر۔ جو غم میں بھی عقیدہ نہیں بھولی وہ خوشی میں کیسے بھولے؟ وہ تو ماں ہے۔ رافضیوں کو تب ہی تو تکلیف ہے کہ ماں اتنی معاہدہ تھی۔ فرمایا ماں اس کا شکریہ ادا کرو گی جس نے قرآن نازل کیا، اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم۔ پہلا حق ایمان حضور پر، دوسرا حق محبت کل کائنات سے، اور تیسرا حق صحابہ سے، اہل بیت سے، اور چوتھا حق جو ہے حضور کا وہ اتباع سے شروع ہوتا ہے، جو آئندہ نشست میں انشاءاللہ اکٹھے ہوئے تو کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب